وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آقائے مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ امید ہے جتنی دیر تک بیٹھے رہیں گے اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی، ثواب اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا۔ اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا۔ اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا۔ آپ بڑی مشکل سے وقت نکال کر بیان میں شریک ہوئے ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت بھی آپ نے خرچ کیا اور بیان سننے اور سمجھنے سے بھی رہ گئے، تو یہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ لہٰذا مدنی التجا یہی ہے کہ جب تک بیان جاری رہے براہ کرم ہو سکے تو موبائل فون جیب میں رکھ کر اس کو بھول جائیے، تاکہ توجہ کے ساتھ بیان سن سکیں۔ حسب موقع اللہ تعالیٰ کا جب نام پاک لیا جائے تو عز و جل کہہ لیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک لیا جائے تو درود پاک پڑھ لیں۔ اسی طرح حسب موقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے کی نیت کر لیں، انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا۔ نیت کرتا ہوں نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
ایک مرتبہ شدید سرد اور تاریک رات میں ایک جگہ آگ کی روشنی آپ نے دیکھی، وہاں تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کے ساتھ 3 بچے ہیں اور بھوک سے تینوں کی حالت غیر ہے۔ ایک بچہ رو رو کر کہہ رہا ہے کہ امی جان میرے آنسوؤں پر رحم کرو، کچھ تو کھانے کو دو۔ دوسرا بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ ماں شدت بھوک سے میری جان نکلی جا رہی ہے۔ تیسرا بچہ بھی بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے۔ میرے آقا امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کی معلومات لی کہ ماجرا کیا ہے اور بچوں پر جو یہ بھوک اور اس گھر پر یہ جو غربت کا عالم ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو جواب ملا کہ میری اس حالت کا ذمہ دار ہمارا امیر المومنین عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا کسی نے عمر تک یہ خبر پہنچائی ہے تمہارا یہ حال ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ ہمارا حکمران ہو کر وہ ہم سے غافل رہے گا؟ یہ کیسا حکمران ہے جس کو اپنی رعایا کی کچھ خبر نہ ہو؟ یہ جواب سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے بیت المال میں تشریف لے گئے۔ جو بیت المال کے جو ذمہ دار تھے انہوں نے کہا امیر المومنین خیریت تو ہے؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک آٹے کی بوری لی، گھی اور شہد کا ایک ایک ڈبہ بیت المال سے لیا اور اپنے اس خادم سے فرمایا کہ اسے میری پیٹھ پر لاد دو۔ خادم نے عرض کی امیر المومنین فرمائے تو صحیح ماجرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں کہ اسے میری پیٹھ پر لاد دو، میری پیٹھ پر ڈالو اس کو۔ اب اس نے تھوڑا سا ظاہر ہے کہ امیر المومنین کی پیٹھ پر ڈالنے پر وہ تھوڑا جھجک رہا تھا، تو سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بے ساختہ اسے فرمایا کہ تیری ماں تجھے کھو دے، یہ سامان میری پیٹھ پر لاد دے، کیا قیامت کے روز تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ کہہ کر آپ نے اپنی پیٹھ پر وہ سارا سامان لیا اور اس عورت کے گھر کی طرف چل دیے جس کے بچے بھوک کی وجہ سے موت کی آگوش میں جا رہے تھے۔ آپ اس گھر میں گئے، وہاں بیٹھے، خود ہی کھانا تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد جب کھانا پک گیا تو اس کے اندر شہد اور گھی وغیرہ ملا کر اپنے ہاتھوں سے ان بھوکے بچوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ جب یہ ماجرا ماں نے دیکھا تو ماں پکار اٹھی کہ کاش آپ ہمارے امیر المومنین ہوتے، ان سے زیادہ تو خلافت کے زیادہ مستحق تو آپ ہیں۔
سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان کو کہا کہ اللہ کی بندی، کل عمر کے پاس جا کر تم یہ شکایت پیش کرنا، وہاں تمہیں میں بھی ملوں گا۔ چنانچہ وہ وہاں سے نکلے اور ایک چٹان پر آ کر بیٹھ گئے۔ رات سردی کی تھی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ عرض کی حضور واپس لوٹ چلیے، سرد رات ہے۔ آپ نے فرمایا، اے عبد الرحمن، میں اس وقت تک یہاں سے لوٹوں گا نہیں جب تک کہ ان بچوں کو ہنستے ہوئے کھیلتے ہوئے دیکھ نہ لوں۔ جب آپ نے یہ تمام معاملہ دیکھ لیے تو اگلے روز ان یتیم بچوں کی بیوہ ماں وہاں حاضر ہوئی جہاں امیر المومنین عوام کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے۔ وہ حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی وہیں ساتھ موجود تھے۔ اب یہ دونوں حضرات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کلام کر رہے تھے تو امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین کہتے ہوئے کلام کر رہے تھے۔ اتنے میں وہ عورت آ گئی۔ جب اس عورت نے ان کا یہ کلام سنا کہ یہ کس کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ تو اسی کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں جس نے کل میرے گھر میں بیٹھ کر میرے گھر کا کھانا تیار کیا، اور میں نے جس کو کہا تھا کہ میری اس غربت کی ذمہ دار، اس غربت کا ذمہ دار تو عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ آنکھ نہیں ملا پائے گی نا، وہ وہاں سے کھڑے رہے، اس کو تو پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ جس کو میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی یہ تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ وہی ہے کہ جس نے میرے گھر پر آ کر میرے بچوں کے لیے کھانا تیار کیا، اپنی پیٹھ پر سامان لاد کر میری غربت کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اب وہ گھبرانی شروع ہوئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ملاحظہ فرما لیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو گھبرا مت، اور فرمایا کہ میں تجھے رب کی قسم دیتا ہوں تو اس جگہ سے مت ہٹنا جب تک کہ میرے ہاتھ اپنی شکایت نہ بیچ دے۔ جو تجھے مجھ سے شکایت تھی میں وہ شکایت تجھ سے خریدنا چاہتا ہوں۔ اب وہ عورت گھبرانے لگی، لیکن آپ کا بس یہ تھا کہ مجھے شکایت بیچو، حتیٰ کہ آپ نے اپنے خاص جیب سے 600 درہم کے عوض وہ شکایت خرید لی، اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو کاغذ قلم لانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور یہ تحریر لکھوائی کہ ہم علی اور ابن مسعود اس بات پر گواہ ہیں کہ فلاں عورت نے اپنی شکایت امیر المومنین کے ہاتھ فروخت کر دی۔ پھر امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میری وفات ہو جائے، جب میں انتقال کر جاؤں تو اس سے میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اس کو لے کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا موضوع ہے ہمارے اسلاف کا انداز حکومت۔ یاد رکھیے، جو بھی پبلک سروسز والے کام ہیں، مملکت ہے، حکومت ہے، یا جو بھی اس طرح کے جو کام ہوتے، اسپیشلی اگر ہم مملکت اور حکومت کی بات کریں، کیونکہ جو موضوع ہے میرا، یہ موضوع صرف حکومتی سربراہ یا حکومتی عہدیداران ہی کے لیے نہیں ہے، یعنی ہر وہ شخص جو رعایا رکھتا ہے، جو اپنے ساتھ ماتحت رکھتا ہے، میرا یہ بیان ہر اس شخص کے لیے، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ پہلے سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے موضوع کا دائرہ وسیع ہو جائے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یار یہ فلاں کو کہہ رہا ہے، کوئی یہ نہ کہ یہ فلاں کو کہہ رہا ہے، کوئی یہ نہ کہ فلاں کو کہہ رہا ہے، بلکہ اگر آپ نے ان حدیثوں کو سن لیا تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہر شخص کہے کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے، اور جب تک کہ یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے، اس وقت تک اس کے وہ فوائد ہم حاصل نہیں کر سکیں گے جو ہمیں فوائد حاصل کرنے ہیں۔ لہٰذا ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، تم سب نگران ہو،
اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بادشاہ نگران ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے اہل و عیال کا نگران ہے، اس سے اس کے اہل و عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر اور اولاد کی نگران ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ ایک کانسیپٹ کلیئر ہوا۔ اب دوسری طرف آئیے کہ پیارے آقا مکی مدنی، یہ بخاری شریف کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو بیان کی۔ اب جو میں حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ بھی بخاری شریف کی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کسی رعایا کا نگران بنایا، پھر اس نے ان کی خیر خواہی کا خیال نہ رکھا، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ ایک اور حدیث سنیے کہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جو شخص، اب مزید تھوڑا سا واضح ہو جائے گا اگر یہ حدیث توجہ سے آپ نے سنی، یعنی جو شخص 10 آدمیوں پر بھی نگران ہو۔ اب غور کرتے رہیے، کون افسر ہے، کون سپروائزر ہے، کون اس کے ماتحت، کون نیچے ہے۔ اب جب جس کے تحت پوری مملکت ہوتی ہے، پوری حکومت ہوتی ہے، تو اب اس کا دائرہ اور وسیع ہو جاتا ہے۔ اس کے نیچے ہے تو اور نیچے، اس کے نیچے ہے تو اور نیچے، اس کے نیچے ہے تو اور نیچے، یہاں تک کہ گھر کے سربراہ تک کو لے لیا۔ گھر کے سربراہ میں مرد تو اپنی جگہ، عورت تک کو لے لیا کہ عورت بھی نگران ہے اپنے گھر اور اپنی اولاد کے حوالے سے، اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو ہر کوئی اپنے پر لے۔ پھر دیکھیے کہ اسپیشلی جو مملکت کے جو انداز ہے، حکومت کے جو انداز ہے، جس کا دائرہ کار بڑا ہوتا ہے، لیکن پوچھ گچھ کے معاملے میں تو ہمیں سے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جو شخص 10 آدمیوں پر بھی نگران ہو، قیامت کے دن اسے اس طرح لایا جائے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن سے بندھا ہوا ہوگا، اس کا ہاتھ اس کی گردن سے بندھا ہوا ہوگا۔ اب یا تو اس کا عدل اسے چھڑائے گا یا اس کا ظلم اسے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو میں آپ کو ان روایتوں کے سامنے ہمارے اسلاف نے کس طرح حکومت کی، جیسے ابھی میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو میں نے ایک واقعہ بیان کیا، اور ظاہر اس میں خلفۂ راشدین کو ہم نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں کہ جو انداز حکومت اور جو احساس ذمہ داری جس کو کہے جائے، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بیان احساس ذمہ داری کو اگر اس کا نام دے دے تب بھی غلط نہیں ہے۔ ہمیں احساس ذمہ داری کا یہ بیان دیا جا رہا ہے کہ میں جہاں ہوں، جدھر ہوں، جس پوزیشن میں ہوں، اگر اس پوزیشن کے مطابق، میرے سٹیٹس کے مطابق، میری ڈیزگنیشن سے متعلق جو کچھ مجھے احساس ذمہ داری اختیار کرنا چاہیے، وہ احساس ذمہ داری آپ کو آج کے بیان میں امید ہے کہ سننے کو ملے گا۔ لیکن میں یہاں پر ہمارے بزرگوں کا، اکابرین کا، ہمارے اسلاف کا جو انداز حکومت تھی وہ بیان کرتا ہوں تاکہ مزید ہمارے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو، اور اس کے لیے میں انشاءاللہ چند واقعات دوں گا۔ واقعات دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ گزرے ہوئے اولو العزم اور باہمت بزرگوں کے قصے بیان کرنا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی سنت ہے، اور قرآن میں بقصد واقعات بیان کیے گئے ہیں، حتیٰ کہ سورہ یوسف میں یہاں تک فرمایا کہ ان کے قصوں میں عبرت ہے سمجھداروں کے لیے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، علماء کرام کی حکایات اور ان کے محاسن، ان کی خوبیوں کا ذکر مجھے قصیر فقہ سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ ان کی حکایات میں قوم کے آداب اور اخلاق ہیں۔ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا، تو میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بزرگوں کے چند واقعات بیان کروں گا۔ آپ یہ واقعات توجہ کے ساتھ بترتیب سنتے چلے جائیے، اور ہر شخص اپنی کیفیت پر غور کرتا چلا جائے۔ آپ کو میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ بیان کیا، یقیناً خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھولا نہیں جا سکتا۔ ان کا ذکر کیے بغیر احساس ذمہ داری کا بیان پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یاد رکھیے، میں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی،
اور قرآن پاک سورہ حج میں تو ہمارا رب تعالیٰ ہمیں واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین پر قابو دیں تو نماز برپا رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام ہے۔ گویا کہ ایک اسلامی مملکت کا دستور العمل، قرآنی دستور العمل ہمیں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 41 کے اندر یہ مضمون موجود ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا ایک واقعہ ہے، مگر اس میں اصل بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ ایک نابینا عورت تھی جو مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں رہتی تھی۔ رات کو ان کا پانی بھر دینا اور دوسرے تمام کام فاروق اعظم کر دیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی پوری خبر گیری کرتے تھے۔ ایک روز جب آپ اس کے یہاں تشریف لے گئے تو اس کے روز مرہ کے تمام کام ہو چکے تھے۔ پھر دیکھتے تو روز کا معمول تھا کہ روز کو یہ آتا ہے اور کام نپٹا کر چلا جاتا۔ آپ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون شخص ہے جو آتا ہے اور سارے کام کر کے چلا جاتا ہے۔ تو آپ ایک دن کہیں چپ کر بیٹھ گئے کہ میں دیکھوں کہ یہ ہے کون جو مجھ سے پہلے آتا ہے اور اس نابینا عورت کے گھر کے سارے کام کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب کہ آپ امیر المومنین خلیفۃ الرسول تھے، یعنی امیر المومنین تھے اور یہ کام کرتے تھے۔ دیکھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی جان کی قسم یہ آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ انداز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا انداز حکومت تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اپنا انداز حکومت تھا، ان کی اپنی احساس ذمہ داری تھی، اور انہوں نے اپنے اپنے دور میں دین متین کو دور تک پھیلایا، رعایا کا بہت خیال رکھا، اپنے ماتحت کا بہت خیال رکھا، اور ان کے اقتدار میں، ان کی حکمرانی میں مسلمانوں نے بڑی ترقی کی۔ لہذا ان سب کے الگ الگ چیدہ واقعات بیان کی جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے میں ایک ایسی سیرت کی طرف چلتا ہوں کہ جسے پڑھ کر ہمیں خلفائے راشدین پہلے تو خلفائے راشدین کسے کہتے ہیں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سے خلافت راشدہ کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خلافت راشدہ وہ خلافت کے منہاج نبوت یعنی نبوی طریقے پر ہو، جیسے حضرات خلفائے اربعہ یعنی چاروں خلفائے راشدین صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ ہو گئے۔ پھر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آپ نے لیا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور فرماتے اور اب میرے خیال میں، اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے کہ اب میرے خیال میں ایسی خلافت راشدہ امام مہدی کا ہی قائم کریں گے، اور غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو یہ ملفوظہ شریف کے حوالے سے میں نے چاہا کہ آپ کو یہ عرض کر دوں۔ تو خلافت راشدہ میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لیا گیا ہے۔ چنانچہ میں اب یہاں پر ان کی سیرت کے کچھ پہلو بیان کرنے کی کوشش کروں گا،
کیونکہ آپ کی سیرت پاک کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی سیرت میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں اور چاروں خلفاء کی انداز طرز حکومت اور چاروں خلفاء کا انداز زندگی جدا جدا انداز سے آپ کی سیرت میں ملتا ہے. لہٰذا ایک ایسی سیرت کا انتخاب جو ہمیں بہت ساری ان سیرتوں کا مجموعہ نظر آئے، اسے مختصر سے وقت میں بیان کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں، اور ان کے بھی مختصر واقعات، اور اس سے بھی بالخصوص ان کی کیفیت، کیونکہ اقتدار یا امتحان اور آزمائش ہے، چاہے کسی کے پاس بھی ہے، ایون کہ اگر شوہر بھی ہے وہ بھی امتحان و آزمائش میں کہ اس کو بھی بچوں کا حساب دینا ہے، اگر سیٹ ہے تو وہ بھی امتحان و آزمائش میں کہ اسے نوکروں کا حساب دینا ہے. اب جس سے جس سے اوپر چلتا چلا جائے گا، منصب اور اقتدار اور قہر و تسلط اس کو ملتا چلا جائے گا، اور جتنے اس کے نیچے ماتحت آتے چلے جائیں گے وہ اسی قدر امتحان اور آزمائش میں شکار ہوتا چلا جائے گا. لہٰذا ہر ایک کو اپنے بارے میں غور کرنا ہے. میں یہاں پر آپ کی خلافت اور آپ کی کیفیت، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور اس میں آپ کی کیفیت، آپ کی عادات اور اطوار، اور ایک کامیاب حکمران کیسے بنے آپ. 30 ماہ 30 منتھس کے مختصر سے عرصے میں وہ کون سے اسباب تھے کہ آپ اتنا بڑا انقلاب لے کر آ گئے کہ سب کچھ بدل کے رکھ دیا. کیونکہ 2 اہم ترین رکن ہیں، ایک اچھی خلافت، ایک اچھی حکومت، ایک اچھے اقتدار کی 2 اہم ترین علامتیں ہیں، ایک امن، دوسری خوشحالی. اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے کنٹرول میں اور پبلک خوشحال ہے فائنینشلی طور پر، اور کہیں آنے جانے میں کوئی خوف و خطر نہیں ہے، تو سب مدینہ مدینہ ہے، ادروائز پرابلم. تو آئیے اب اس سامنے رکھی ان تمام چیزوں کو بھی دیکھیں کیسے ہوا. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی عظیم ذمہ داری کے اٹھانے سے بہت زیادہ گھبرا رہے تھے. چنانچہ آپ نے مسجد میں برسر ممبر پیشکش کی. اب یہ دیکھیے کتنے خوبصورت انداز ہے. خلافت کا اعلان ہو چکا، خلافت آپ کو پسند نہیں تھی، لیکن آپ سے بہتر کوئی شخص نہیں تھا جو خلیفہ بن سکتا تھا مسلمانوں کا. لہذا آپ کا نام اناؤنس ہوا، جو آپ ایکسپیکٹ کرتے بھی تھے مگر ڈر رہے تھے، اور چاہتے یہ تھے کہ میرا نام اعلان نہ ہو، مگر آپ کے نام کا اعلان ہو گیا. پھر فرمایا، اے لوگوں، میرے کندھوں پر خلافت کا بار گرا رکھ دیا گیا ہے، مگر میں اسے انجام دینے کی طاقت نہیں رکھتا، لہٰذا میری بیعت کا جو توق تمہاری گردن میں ہے اسے خود اتارے دیتا ہوں، تم جس سے چاہو اپنا خلیفہ بنا لو. جب حاضرین نے یہ سنا تو بے چین ہو گئے، اور سب نے بیک زبان کہا، ہم نے آپ ہی کو خلیفہ مقرر کیا، ہم آپ سے راضی ہیں، ہم سب آپ ہی کی خلافت و متفق ہیں. آپ اللہ کا نام لے کر امور خلافت سر انجام دیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے. جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی یہ عقیدت دیکھی تو آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ لوگ باخوشی میری خلافت قبول کرنے پر آمادہ ہیں. کتنا خوبصورت انداز ہے کہ یہ چھوڑ رہے ہیں اور کوئی ان کو چھوڑنے نہیں دے رہا. آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درود و سلام پڑھے. اس کے بعد بیان فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. اب دیکھیے مسلمانوں کا حاکم، مسلمانوں کا حکمران اپنی رعایا کو کیا نیکی کی دعوت دے رہا ہے. اے لوگو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، تم تقوی اختیار کرو، اپنی آخرت کے لیے نیکیاں کرو. بے شک جو شخص آخرت کے لیے نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی حاجات کو خود پورا فرما دے گا. اے لوگوں، تم اپنے باطن کی اصلاح کی کوشش کرو، اللہ تمہارے ظاہر کی اصلاح فرمائے گا. موت کو کثرت سے یاد کرو، اور موت سے پہلے اپنے لیے نیک اعمال کا خزانہ اکٹھا کر لو، موت تمام لذت ختم کر دے گی. اے لوگوں، تم اپنے آباء و اجداد کے احوال پر غور و فکر کیا کرو، وہ بھی دنیا میں آئے اور زندگی گزار کر چلے گئے، اسی طرح تم بھی چلے جاؤ گے. اگر تم ان کے انجام کو یاد نہ رکھو گے اور موت تمہارے لیے بہت سختی کا باعث ہوگی، لہذا موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو. اور بے شک یہ امت
اپنے رب عز و جل، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کتاب قرآن مجید کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کرے گی، بلکہ ان کے درمیان عداوت و فساد تو درہم و دینار کی وجہ سے ہوگا، مال و دولت کی وجہ سے۔ اللہ کی قسم میں کسی ایک کو بھی نہ حق کوئی چیز نہ دوں گا۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی قسم میں کسی کو ایک چیز بھی نہ حق نہ دوں گا، اور حقدار کو اس کا حق ضرور دوں گا۔ اس کے بعد فرمائے لوگو اللہ عز و جل کی اطاعت کرو، تم پر اس کی اطاعت واجب ہے، جو اللہ کی اطاعت نہ کرے اس کی اطاعت ہرگز نہ کرو۔ جب تک میں اللہ کی اطاعت کرتا رہوں اس وقت تک تم میری اطاعت کرنا، اور تم دیکھو کہ معاذ اللہ عز و جل میں اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا ہوں تو اس معاملے میں تم پر میری اطاعت ہرگز لازم نہیں ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلیفہ بننے کے بعد مسلمانوں کے حقوق کی نگہداشت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل اور اس کا نفاذ شریعت، قرآن و حدیث کے احکام کا نفاذ، یہ دامن گیر تھی، کیونکہ حالات اتنے اچھے نہیں تھے۔ جب آپ خلافت پر آئے حالات اچھے نہیں تھے، پروٹوکول سسٹم تھا، سیکیورٹی سسٹم ایکٹیویٹ تھا، بہت سارے پرابلمز تھے جس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو مجھے بہت سارا اسلامک ہسٹری بیان کرنی پڑے گی اور میرا ٹاپک ہٹ جائے گا اور وقت اتنا نہیں ہے، مگر آپ کو یہ ساری چیزیں درپیش تھی کہ کس طرح میں یہ حالات اور معاملات درست کروں۔ اکثر چہرے پر پریشانی کے آثار دکھائی دیتے۔ اپنی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت عبد الملک کو حکم دیا کہ اپنے زیورات بیت المال میں جمع کرا دو، ورنہ مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ وفا شیار اور نیک بیوی نے حکم کی تعمیل کی اور اپنے زیورات بیت المال میں جمع کروا دیے۔ گھر کے کام کاج کے لیے کوئی ملازمہ نہ رکھی، تمام کام خود کرتی۔ الغرض آپ کی زندگی درویشی، فقر اور استغنا کا نمونہ بن گئی، جبکہ خلافت سے پہلے عمدہ لباس، قیمتی لباس، عمدہ خوشبو، کر و فر کی زندگی تھی میرے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایسا انداز تھا کہ اگر لمبا کرتا اگر آپ کے جوتے کی ایڑی کے نیچے، پاؤں کی ایڑی کے نیچے آ جائے تو اسے نکالتے نہیں تھے، کھینچ لیتے تھے۔ یہ انداز تھا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن سب تبدیل ہو گیا۔ کیوں؟ کہ ذمہ داری پڑ گئی۔ احساس ذمہ داری کا یہ اظہار ان کا دیکھیے۔ آپ کی تمام تر کوشش اس بات پر لگ گئی کہ ایک بار پھر صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی یاد تازہ ہو جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آپ نے اہل بیت کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کیا، ان کی ضبط کی ہوئی جائیدادیں انہیں واپس کر دی، احیاء شریعت کے لیے کام کیا، بیت المال کو خلیفہ کے بجائے عوام کی ملکیت قرار دے دیا، اس کی حفاظت کا نہایت مضبوط انتظام کیا، اس پہ تحفے تحائف اور بیجا انعامات دینے کے طریقے کو ختم فرما دیا، ان ذمیوں سے حسن سلوک کی روایت اختیار کی۔ اس کے علاوہ بھی معاشی اور سیاسی نظام میں کئی اصلاحات کی۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ خلافت اگرچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بہت ہی مختصر تھا، 30 ماہ 30 منتھ، لیکن عالم اسلام کے لیے تاریخی زمانہ تھا۔ آپ سے پہلے مختلف حکمران اسلام کے دیے ہوئے نظام، مذہب اور اخلاق اور سیاست حکومت کو بہت زیادہ مکس اپ کر چکے تھے۔ آپ نے ان سب خرابیوں سے حکومت و معاشرے کو پاک کرنے کی کوشش کی، حکمرانوں کی امتیازی خصوصیات مٹانے کی پوری کوشش کی، امیر و غریب کے امتیازات، ظلم و ستم کے نشانات ختم کر کے اسلام کا نظام عدل دوبارہ قائم فرما دیا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ خلافت اسلامیہ کو خلافت راشدہ کی طرز پر قائم کر کے عہد صدیقی اور فاروقی کی یاد تازہ کر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تجدید و اصلاح کے اس کارنامے کی بدولت آپ کا زمانہ خلافت راشدہ میں شمار کیا جانے لگا،
اور میرے آقا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کا سب سے پہلا مجدد قرار دیا گیا۔ اسلام کا سب سے پہلے مجدد سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ کی کیفیت دیکھیے، ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے آپ سے عرض کی مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ فرمایا تو سنیے، جب میں نے دیکھا کہ اس امت کے ہر سرخ و سفید کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال دی گئی ہے تو مجھے فوراً دور دراز کے شہروں اور زمین کے اطراف اور اکناف میں رہنے والے بھوک کے مارے ہوئے فقیروں، بے سہارا مسافروں، ستم رسیدہ لوگوں اور اس قسم کے دوسرے افراد کا خیال آ گیا، اور میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے میری رعایا کے بارے میں باز پرس فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب ان تمام لوگوں کے حق میں میرے خلاف بیان دیں گے۔ یہ سوچ کر میرے دل پر خوف طاری ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں میرا کوئی عذر قبول نہیں فرمائے گا اور میں اپنے آقا کے حضور کسی قسم کی صفائی پیش نہیں کر سکوں گا۔ یہ سوچ کر مجھے خود پر ترس آتا ہے، یہ سوچ کر مجھے خود پر ترس آتا ہے اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اس حقیقت کو میں جتنا یاد کرتا ہوں میرا احساس اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ نے اپنے بچوں کی امی سے مخاطب ہو کر فرمایا، اب آپ کی مرضی ہے اس نصیحت کو حاصل کریں یا نہ کریں۔ ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ خلافت پر فائز ہوئے تو گھر آ کر مصلے پر بیٹھ کر رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ میں نے عرض کی، یا امیر المومنین آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا، میری گردن پر امت سرکار کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ جب میں بھوکے فقیروں، مریضوں، مظلوم قیدیوں، مسافروں، بوڑھوں، بچوں، عیال داروں، الغرض تمام دنیا کے مصیبت زدوں کی خبر گیری کے متعلق غور کرتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ باز پرس فرمائے اور مجھ سے جواب نہ بن پڑے۔ بس یہ بھاری ذمہ داری اور فکر مجھے رلا رہی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے احساس ذمہ داری۔ سب سے پہلے احساس ذمہ داری ہوتا ہے، سب سے پہلے یہ فیلنگز ہوتی ہیں کہ میں کھڑا کہاں ہوں، میں ایک اس وقت بیان کے منچ پر کھڑا ہوں، میرے سامنے ڈائس ہے، میرے سامنے آڈینس بیٹھی ہے، میرے سامنے دور دراز کے لوگ بیٹھے ہیں۔ اب یہ سارے تصورات میرے اندر ایک احساس ذمہ داری پیدا کروائیں گے کہ مجھے کیا بولنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا ایڈریس کرنا ہے، مجھے کون سی بات پہنچانی ہے، کس طرح پہنچانی ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، کن باتوں کا خیال نہیں رکھنا۔ مطلب بہت سارے فیکٹر سامنے آئیں گے، کیونکہ جب مجھے احساس ذمہ داری ہوگا تب میں یہ سوچوں گا، ورنہ جو بھی بیٹھا ہو میری ذات پہ کیا فرق پڑتا ہے، مائک ہے، میں ہوں، شروع ہو جاؤ، مدنی چینل کی اسکرین ہے، لائیو جا رہا ہو، بول دو۔ نہیں، اگر احساس ذمہ داری ہے اور احساس ذمہ داری جھنجھوڑتا ہے تو آدمی سوچے گا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ہر شخص، چاہے وہ امامت کے مصلی پہ کھڑا ہے، افتاء کے مسند پر بیٹھا ہے، عالم کے مسند پر بیٹھا ہے، اقتدار کی مسند پر بیٹھا ہے، سپروائزنگ کی مسند پر بیٹھا ہے، کسی بھی مسند پر بیٹھا ہے، اس کو یہ سوچنا ہے کہ میں جہاں ہوں میں جواب کیا دوں گا بارگاہ الہی عز و جل میں۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک میرا رب کریم، جب اس کے حضور میری حاضری ہوگی تو میں ان تمام باتوں کا کیا جواب دوں گا، میرا کون سا عذر قبول کیا جائے گا، کون سا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، میری کون سی بات سنی جائے گی، کون سی بات نہیں سنی جائے گی، میری کس بات پر مجھے سزا سنا دی جائے گی اور کس بات پر مجھے جزا دی جائے گی۔ اس پر غور کرتا رہے تو اس کی طبیعت میں تبدیلی آئے گی، اس کے کام میں تبدیلی آئے گی، اس کے مزاج میں تبدیلی آئے گی۔ ارے اس کی نیند اڑ جائے گی، اس کی بھوک مر جائے گی، اس کا چین اڑ جائے گا۔ اقتدار یہ کانٹوں کی بار ہے، پھولوں کا سیج نہیں ہوتی۔ ذمہ داری یہ کانٹوں کی بار ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے، فکر معاش بد بلا ہولے ماں جاں گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدل میں آئی کیوں۔ آپ کا انداز حکومت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنیے۔ خلافت کا بار گرہ اٹھاتے ہی فرض کی تکمیل کے احساس نے آپ کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ جب سلیمان بن عبد الملک کی تدفین سے فارغ ہو کر آپ قبرستان سے واپس آنے لگے تو سواری کے لیے عمدہ نسل کے کھچر اور ترکی گھوڑے پیش کیے گئے۔
پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کی یہ شاہی سواریاں ہیں جن پر کبھی کو سوار نہیں ہوا، ان کا مصرف یہ ہے کہ نیا خلیفہ ہی پہلی بار ان پر سوار ہوا کرتا ہے، چونکہ اب آپ ہمارے خلیفہ ہیں لہذا ان میں سے کسی کو قبول فرمائیے۔ مگر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے کسی پر سوار نہ ہوئے، اپنے خادم خاص مزاحیم سے فرمایا میرے لیے میرا خچر کافی ہے، انہیں مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کر دو۔ جب روانہ ہونے لگے تو ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر عرض کی حضور چلیے، میں آپ کے خچر کی لگام پکڑ کر ساتھ ساتھ چلتا ہوں۔ اپنے نہیں آج کا دروازہ کھولتے ہیں، ایک پروٹوکول، دیٹ از کالڈ پروٹوکول سسٹم، میں آپ کی لگام پکڑ کر آگے چلتا ہوں۔ ارشاد اس کو منع فرمایا میں بھی تمہاری طرح ایک عام مسلمان ہوں۔ حارسین سیکیورٹی کے حوالے سے اس وقت پرابلمز تھے، 300 سیکیورٹی گارڈ ساتھ چلتے تھے آپ سے پہلے۔ آپ نے سب کو فرمایا کہ اگر 10 دینار تنخواہ ملے گی رہنا ہے تو رو ورنہ چلے جاؤ۔ پھر آپ نے اپنے سیکیورٹی آفیسر کی طرف دیکھا کہ میرا سیکیورٹی آفیسر کون ہے جو میری حفاظت پر معمور کیا گیا ہے، یہ میرا آفیسر کون ہے؟ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جو سیکیورٹی انچارج تھا اس کو آپ نے معزول کر دیا۔ کیوں؟ کہ وہ سابق خلفاء کے کہنے پر خلاف شریعت سزائیں دیا کرتا تھا۔ پھر آپ نے عمر بن مہاجر انصاری کو اپنے پاس بلوایا، فرمایا کہ تم آج سے میرے سیکیورٹی آفیسر ہو۔ وجہ ان کو سیکیورٹی آفیسر کیوں بنایا؟ یہ وجہ ہم سب کے لیے بڑی کان کھول کر سننے والی بات ہے۔ ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ میں تمہارے درمیان میں تمہیں کیوں منصب دے رہا ہوں؟ تمہارا میرا رشتہ اسلامی رشتہ ہے۔ میں نے تمہیں کثرت سے تلاوت قرآن کرتے اور لوگوں سے چپ کر نوافل پڑھتے دیکھا تو نماز بہت اچھی پڑھتے ہو۔ یہ وجہ ہے کہ میں تمہیں اپنا سیکیورٹی آفیسر بناتا ہوں۔ خوف خدا والا بندہ اٹھایا اور اپنے ساتھ کھڑا کر دیا، جو خدا سے ڈرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، قرآن کی تلاوت کرتا ہو، ایسا شخص اپنے ساتھ ملایا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت اہم ترین بات جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اگر یہ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے نا تو سارے معاملات ہمارے درست ہو جائیں۔ ہر ایک کو اس بات کے بارے میں غور کرنا چاہیے، اور اگر ہو سکے تو اس مدنی پھول پر عمل سب کو کرنا چاہیے۔ جب آپ خلافت پر مقرر ہوئے، ہوتا ہے ایسا بعضوں کا، جب آدمی منصب پر آتا ہے نا تو چاروں طرف سے بھیڑ آ جاتی ہے۔ تو خلافت پر جب آپ بیٹھے تو لوگوں نے آپ کے قریب ہونے کی کوشش کی، یہ ہوتا ہے، ہر صاحب منصب اور مشہور آدمی کے لوگ قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا، مگر آپ صرف نیک اور پرہیزگار لوگوں کو اپنی صحبت میں رکھتے تھے۔ جب ایک پرانے دوست کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا ہم نے اسے اس طرح چھوڑ دیا جس طرح ریشم اور نقش و نگار کو چھوڑ دیا ہے۔ اب مزید سنیے، حضرت سیدنا ابو حازم علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے، یہ بہت اہم مدنی پھول ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، تمام کے لیے، ہم سب کے لیے مدنی پھول ہے، اور یہ ہمیں نصیب ہو جائے نا، مدینہ مدینہ ہو جائے۔ جب آپ خلافت پر فائز ہوئے تو فرمایا میرے لیے 2 نیک اور صالح مرد تلاش کرو، میرے لیے 2 نیک اور صالح مرد تلاش کرو۔ چنانچہ 2 حضرات تشریف لے آئے تو اب ان سے التجا کی، فرمایا نہیں، ان سے التجا کی، ریکویسٹ کی، کیا؟ آپ میرے ہر کام پر نگاہ رکھیے، آپ میرے ہر کام پر نگاہ رکھیے، جب مجھے کوئی غلط کام کرتا دیکھے تو مجھے خبردار کر دیجئے گا اور رب تعالیٰ کی یاد دلا دیجئے گا۔ حضرت سیدنا عمر بن مہاجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا اے عمر، جب تم مجھے راہ حق سے ادھر ادھر ہوتے دیکھو تو میرا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑنا، میرا
گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالنا اور کہنا یہ تم کیا کر رہے ہو. اب یہ وہ کیفیات تھی آپ کی کہ اب یہ کون کرے, یہ کون کرے. میں اپنے ساتھ ایک ایسے شخص کو کھڑا کروں اور میں اس کو پابند کروں کہ تم مجھے راہ راست پر رکھنا, تو سب سے پہلے تو یہ کہ میں ایسا آدمی ڈھونڈو تو صحیح جو قرآن و حدیث کو سمجھنے والا مفتی ہو, مفتی اسلام ہو, خوف خدا والا ہو, مجھے میری غلط کاموں کے اوپر روکنے والا ہو, اور مجھے کہنے والا ہو کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں نا یہ اللہ کی نافرمانی ہے, یہ جو آپ کر رہے ہیں نا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے, یہ جو آپ کر رہے ہیں نا یہ ہمارے خلفائے راشدین کا طریقہ نہیں ہے, یہ جو آپ کر رہے ہیں نا یہ نیک لوگوں کا طریقہ نہیں ہے, یہ صالحین کا طریقہ نہیں ہے, یہ ان لوگوں کا طریقہ نہیں ہے جن کی تعریف قرآن میں اللہ بیان فرماتا ہے, یہ ان لوگوں کا طریقہ نہیں ہے جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے, ان کے لیے جنت کی نہریں ہیں, ان کے لیے جنت کے انعامات ہیں, ان کے لیے جنت کے پھل ہیں, ان کے لیے جنت کی طرح طرح کی نعمتیں ہیں. یہ وہ طریقہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. مجھے ڈرانے والا کون ہے میرے ساتھ؟ مجھے جو ڈرائے میں اس کو ڈراؤں, جو مجھے سمجھائے میں اس کو سمجھاؤں, جو مجھے بتائے میں اس کو بتاؤں گا کہ تم ہوتے کون ہو مجھے بتانے والے. تو ایسا شخص اپنے ساتھ رکھنا یہ سب سے اہم اور امپورٹنٹ فیکٹر تھا. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت تو آپ نے غور کر ہی لی, سن لی. مجھے وقت بھاگے جا رہا ہے, ہاتھ میں نہیں آ رہا. اب میں ان کی بہت ساری کیفیات کے بیان سے صرف نظر کرتے ہوئے رعایا کی طرف چلتا ہوں. رعایا یہ رعایت سے ہے, اور مفتی احمد یار خان بھی لکھتے ہیں رعایا کو رعایا اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی رعایت کی جاتی ہے, اس کو چھوڑا جاتا ہے. یعنی میں ایک سیدنا امیر المومنین آپ کو جیسے میں نے ان کے واقعات بیان کیے خلفائے راشدین وغیرہ کے, اسی طرح آپ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ بیان کرتا ہوں, اور اس میں ٹپس ہے کہ کامیاب اگر آپ ذمہ دار اور کامیاب عہدیدار بننا چاہتے ہیں تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا, یہ میں جب آپ کو بیان کرتا ہوں. فرماتے ہیں آپ سے پوچھا گیا امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ 20 برس تو گورنر کے عہدے پر ہیں, پھر آپ کو خلیفہ ہوئے بھی 20 برس ہو گئے, اتنا طویل عرصہ آپ کامیابی کے ساتھ گزار رہے ہیں, کیسے؟ اس کا راز آخر کیا ہے؟ فرماتے ہیں میرے اور رعایا کے درمیان ایک رسی ہے جس کا ایک سرا میرے ہاتھ میں اور دوسرا ان کے ہاتھ میں. جب وہ ادھر سے رسی کھینچتے ہیں تو میں ادھر سے رسی ڈھیلی کرتا ہوں. کہ رسی ٹوٹ نہ جائے. جب وہ ادھر سے ڈھیل دیتے ہیں تو میں ادھر سے رسی کھینچنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ رسی ٹوٹ نہ جائے. یعنی ایک فلیکسیبل اور ایک ٹالرنس کے ساتھ, ایک برداشت کے ساتھ اور ایک میچور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ رعایا اپنے حاکم کو سمجھے اور حاکم اپنی رعایا کو سمجھے. جب تک یہ ساری چیزیں ساتھ لے کر ہی چلیں گے اس وقت تک بات بنے گی نہیں. تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت پر جو میں آپ کو عرض کرنے جا رہا تھا, تو آپ کے دور خلافت میں جیسے میں نے کہا نا کہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, ایک چیز ہے امن اور دوسری ہے خوشحالی. یہ 2 چیزیں مل جائیں نا تو کہہ سکتے ہیں کہ آج بہت یہ ایک سفیشینٹ چیز ہے, ایک کمپریہنسو قسم کی رسپانسبلٹی اگر ہم کہی جائیں تو اس کو ہم کہیں گے کہ امن ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن مدینہ اور قوم خوشحال ہے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ دونوں چیزیں میسر تھیں. آپ نے رعایا کے لیے کیا کیا یہ سنیے.
عوامی فلاح بہبود کے لیے اس کو فلاح عامہ کا کام کہا جاتا ہے۔ مسافروں کی خیر خواہی کے لیے آپ نے جگہ جگہ ایسی مسافر خانے تعمیر کرائے جس میں یہ آئیں، مہمان رہیں اور ان کی مہمان نوازی کی جائے اور مریضوں کا علاج وہاں پر فراہم کیا جائے۔ یہ سارا بیت المال سے ہو رہا ہے، یہ سارا بیت المال سے ہو رہا ہے۔ عوامی لنگر کھانے آپ نے بنائے تاکہ تمام فقراء، مساکین اور مسافروں کو کھانا ملتا رہے۔ تاریخ دمشق کے حوالے سے یہ ساری باتیں نقل کی ہیں، اور بھی کتابوں کے حوالے سے ہیں، الطبقات الکبریٰ کے حوالے سے، سیرت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ باتیں نقل، بزرگوں نے لکھی یہ ساری باتیں۔ اسی طرح ضرورت مندوں کی تلاش، کہ عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے ایک شخص باقاعدہ اعلان کیا کرتا، کہاں ہے قرض دار، کہاں ہیں نکاح کی خواہش رکھنے والے، کہاں ہیں مساکین، کہاں یتیم، اور جب یہ لوگ سے رابطہ کرتے تو وہ ان کی ضروریات پورا کیا کرتا تھا۔ نابیناؤں، فالج زدوں، یتیموں کی خیر خواہی کا الگ آپ نے سسٹم ایکٹیویٹ کر رکھا تھا۔ اس کی تفصیل ہے، میں ہیڈنگز پر کر آگے نکلتا ہوں۔ اندھوں، اپاہجوں کی دیکھ بھال کے لیے آپ نے غلام عطا کیے ہوئے تھے، اپاہجوں کے الگ وظائف مقرر کیے ہوئے تھے، قہر زدگان کی مدد کے لیے الگ سے آپ نے اپنا ایک سسٹم ایکٹیویٹ کیا ہوا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا مولا مشکل کشا کرم تعالیٰ وجہ الکریم کے پوتے حضرت سیدنا عبداللہ بن حسن اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے پاس آ گئے۔ آپ نے انہیں تاکید کی کہ جب آپ کو کوئی حاجت درپیش ہو تو کسی کی زبانی یا لکھ کر پیغام بھجوایا کریں، کیونکہ مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ آپ جیسی ہستی میرے دروازے پر آیا کریں۔ یہ تھے ہمارے حکمران۔ بچوں کے وظیفے الگ مقرر کیے، ہر ایک کو برابر وظیفہ الگ دیا جاتا، وظائف میں بتدریج اضافہ کیا جاتا، غریبوں کے امداد کے الگ الگ ذرائع بنائے گئے، غلام کو آزادی کیسے ملے اس کا نظام آپ نے الگ بنایا، اور اس طرح کرتے 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 ہر دل عزیز خلیفہ بن کے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ۔ مقروضوں کے قرضے ادا کرنے کا حکومت الگ سے عطا فرمایا۔ عوام کی خوشحالی کو آپ نے بہت زیادہ فوکس کیا، اور تقریباً 2.5 سال یعنی 30 مہینے خلیفہ رہے، مگر ناجائز آمدنی کی روک تھام، ظلم کے سدباب، مال کی دیانت دارانہ تقسیم کے نتیجے میں 1 سال ہی میں لوگوں کے مالی حالات اتنے بہتر ہو گئے کہ کوئی شخص بھاری رقم لاتا اور کسی اہم شخصیت سے کہتا کہ آپ کی نظر میں جو ضرورت مند ہو ان کو یہ مال دے دیجئے، تو بڑی دور دھوپ اور پوچھ گچھ کے بعد بھی کوئی ایسا آدمی نہ ملتا جسے یہ مال دیا جائے، بالآخر اسے وہ مال واپس لے جانا پڑتا۔ اتنا کہتے نا کہ فائنینشلی، اکنومیکلی اور معیشت کے حوالے سے ایک اسٹرانگنیس آنی چاہیے، فرد خوشحال ہونا چاہیے۔ تو یہ اس کے لیے ساری چیزیں تھیں۔ خوشحالی کی چند جھلکیاں میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کے دور میں خوشحالی کا کس طرح دور دورہ ہو گیا کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا کہ مستحقین پر صدقہ تقسیم کیا جائے، مستحقین میں صدقہ تقسیم کیا جائے۔ لیکن راوی کہتے ہیں میں نے دوسرے ہی سال دیکھا کہ جو لوگ صدقہ لیا کرتے تھے وہ خود صدقہ دینے والے بن گئے۔ یحییٰ بن سعید کا بیان ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے مجھے افریقہ میں صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا، میں نے صدقہ وصول کر کے فقراء کو تلاشا کہ ان میں تقسیم کروں، لیکن مجھے کوئی فقیر نہیں ملا، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو دولت مند بنا دیا تھا، لہذا میں نے صدقے کی رقم غلام خرید کر آزاد کر دیے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے گورنر عبدالحمید بن عبد الرحمن کو لکھا کہ بیت المال، تو بڑی سننے کی بات ہے کہ بیت المال سے لوگوں کو وظائف ادا کر دو۔ انہوں نے لکھا میں نے وظائف دے دیے لیکن بیت المال میں ابھی بھی مال باقی ہے۔ تو آپ نے لکھا ہر اس مقروض کا قرض ادا کرو جس کا قرض کسی حماقت کی بنا پر نہ ہو۔ انہوں نے جواب دیا میں نے ایسوں کے قرضے بھی ادا کر دیے لیکن بیت المال میں مال باقی ہے۔
فرمایا ان کنواروں کو تلاش کرو جو مفلس ہوں اور ان کی شادی کے لیے اخراجات نہ ہوں. فرمایا میں نے ایسے لوگ ڈھونڈے ان کی شادیاں کروا دی مگر بیت المال میں مال باقی ہے. اتنی مطلب کہ فائنینشلی جب سلطنت اسٹرانگ ہو جائے، ادارہ اسٹرانگ ہو جائے تو پھر مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. اور آپ باقاعدہ گھوڑے پر سوار ہو کر، یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں، آپ باقاعدہ گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کے باہر تشریف لاتے. یہ انداز تھا، شہر کے باہر تشریف لاتے اور تشریف لانے کے بعد آپ آنے والوں سے پوچھتے کہ بتاؤ فلاں شہر میں عوام کی کیا حالت ہے. اب جب وہ لوگوں کو آپ کی خوشحالی کو، عوام کی خوشحالی، عوام کے مطمئن ہونے کی اطلاع دیتے تو آپ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ظاہر ہے کہ یہ پوری کتاب ہے میرے پاس، خلافت راشدہ کے حالات زندگی کا مدنی گلدستہ. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی 425 حکایات اس کے اندر ہے. یوں سمجھیے کہ ایک کامیاب حکمران بننے کے لیے، ایک کامیاب ذمہ دار بننے کے، جس کو میں نے شروع میں بیان کر دیا کہ یہ صرف کسی مملکت یا حکومت کے لیے نہیں ہے، کسی خاص ملک کے لیے نہیں ہے. میں تو تمام عاشقان رسول و تمام مسلمانوں سے اس بات، کیونکہ یو کے میں الگ ہمارے اسلامی بھائی اس کی تیاری کر چکے، افریقہ میں الگ تیاری کر چکے، دنیا کے کئی ممالک کے اندر جو ذمہ دار طبقہ ہے، جو عوامی، جس کو پبلک سروسز جس کے ذمے ہیں، اب چاہے وہ مملکت کی سطح پر ہو، اداراتی سطح پر ہو، تنظیمی سطح پر ہو، علاقائی سطح پر ہو، صوبائی سطح پر ہو، یا وفاقی سطح پہ ہو، یا کسی بھی سطح پر ہو، ہر مسلمان کو اس بات کا ڈر و خوف ہونا چاہیے کہ میں مرنے کے بعد اپنے رب تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا. ان شارٹ یہ ہے، ان شارٹ یہ ہے. اور ہمارے اسلاف نے باقاعدہ اس کے لیے کوششیں کی. میرے سامنے حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء العلوم ہے کہ ہمارے پرانے بزرگ کس انداز سے ان تمام چیزوں کو نوٹ کیا کرتے تھے، اور یہ جب چیزیں سامنے آتی تھی تو ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی. بہت سارے واقعات ہیں یہاں پر، بہت سارے واقعات ہیں. میں ان تمام تر واقعات میں سے، موٹی کتاب ہے، اس کا ایک پورا چیپٹر ہے، ان تمام واقعات سے صرف ایک واقعہ بیان کروں گا، اور اس واقعے میں ہر ایک کے لیے مدنی پھول ہیں، ہر ایک کے لیے خوف خدا کا بیان ہے، ہر ایک کے لیے تقوی کا بیان ہے، ہر ایک کے لیے اس میں اصلاح کے، سیکھنے اور سمجھنے کے مدنی پھول ہیں. کوئی یہ نہ کہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ فلاں کو کہہ رہا ہے. سب سے بڑی پرابلم ہماری یہ ہے، جب ہم کوئی بات کرتے ہیں کہتے ہیں یار یہ فلاں کو کہہ رہے ہیں، آج فلاں کو بتا، ارے وہ بیٹھا ہوگا نہیں بیٹھا ہوگا، ارے وہ بیٹھا ہوگا نہیں بیٹھا، چھوڑو تم بیٹھے ہو. توجہ کے ساتھ آپ تو سنو، کیا آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کہ آپ جنتی ہو؟ کیا آپ کو سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کہ آپ ایمان سلامت لے کے جائیں گے؟ کیا آپ کو سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کہ آپ جہنم کی آگ میں نہیں جلائے جاؤ گے؟ کیا آپ کو سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کہ آپ کی قبر میں آگ نہیں لگے گی؟ کیا آپ کو سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ گچھ نہیں فرمائے گا؟ جب مجھے پتہ ہی کچھ میرے بارے میں نہیں ہے، نہ مجھے میری ایمان کی سلامتی کا پتہ، نہ قبر کا پتہ، نہ حشر کا پتہ، نہ یہ پتہ کہ قیامت کے روز میرے لیے حکم کیا ہوتا ہے، جہنم میں جانے کا کہ جنت میں جانے کا، مجھے کیا پڑی ہے کسی اور کے بارے میں سننے کی؟ میں اپنے بارے میں سنوں کہ ایک روز مجھے میرے ناز اٹھانے والے، مجھے جانے یا نہ جانے، پہچانے نہ پہچانے، اقتدار ہو یا نہ ہو، ذمہ داری ہو یا نہ ہو، ایک دن مجھے قبر میں داب کر چلے جائیں گے. میں ہوں گا، قبر کا گھرا ہوگا، میں ہوں گا، میرے اعمال ہوں گے. اس پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھیے اور سنیے کہ حضرت سیدنا امام عبد الرحمن بن عمر اوزائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ جب خلیفہ منصور نے آپ سے فرمایا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، اب اس وقت کے علماء، اکابرین علماء ربانیین، ان کا طرز زندگی اور خلفاء کا نصیحت قبول کرنے کا انداز دیکھیے. فرماتے خلیفہ مروی ہے کہ حضرت سیدنا مکحول دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صحابی رسول حضرت سیدنا عطیہ بن بشر مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور اس واقعے کو امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں نقل کیا. میں پورا واقعہ بھی بیان نہیں کروں گا،
چند جگہوں سے بیان کروں گا تاکہ کم وقت میں اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہو سکوں اللہ کی رحمت سے۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کے پاس اللہ کی طرف سے اس کے دین کے سلسلے میں کوئی نصیحت آئے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے جو اس کی طرف لائی گئی ہے، اگر شکر کے ساتھ اسے قبول کر لے تو ٹھیک، ورنہ وہ اللہ کی طرف سے اس کے خلاف حجت بن جاتی ہے تاکہ وہ اس کے گناہ اور اللہ سے ناراضی میں زیادتی کا باعث ہو۔ لہذا نصیحت ہماری طرف آ رہی ہے، ہم قبول کرنے والے بن جائیں۔ فرماتے خلیفہ مروی ہے کہ حضرت سیدنا مقبول دمشقی مختلف راویوں کا نام لکھ کر فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حاکم اس حال میں مرا کہ اپنی رعایا کے ساتھ دھوکہ کرنے والا ہو تو اللہ اس پر جنت حرام فرما دیتا ہے۔ ایک خلیفہ جو حق کو ناپسند کرتا ہے وہ گویا اللہ کو ناپسند کرتا ہے۔ بے شک اللہ واضح حق ہے اور اسی ذات نے جب امور سلطنت تمہارے سپرد کیے تو تمہارے لیے رعایا کے دلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری قرابت کے باعث نرم کر دیا، اور رسول اکرم لوگوں پر مہربان اور رحم فرمانے والے اور اپنے ہاتھ سے ان کی غمخواری کرنے والے تھے۔ لوگ بھی آپ کی تعریف کرتے اور آپ کے نزدیک بھی آپ اللہ کے نزدیک بھی آپ محمود تھے، لہذا تمہیں بھی یہی لائق ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر رعایا کے حقوق بجا لاؤ، اللہ کی رضا کے لیے ان میں انصاف قائم کرنے والے اور ان کے عیوب کی پردہ پوشی کرنے والے ہو جاؤ، ان پر دروازے بند نہ کرو اور نہ ہی اپنے اور ان کے درمیان کوئی آر قائم کرو، ان کے پاس کوئی نعمت دے کر خوش ہو جاؤ اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے تو پریشان ہو جاؤ۔ ایک خلیفہ خلافت سے پہلے تم پر صرف اپنے نفس کی ذمہ داری تھی اور اب تمام رعایا کی ذمہ داری تم پر ہے، خواہ وہ کالے ہوں یا گورے، مسلمان ہوں یا غیر مسلم، ہر ایک کا تمہارے انصاف میں حصہ ہے۔ تو اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب ان میں سے گروہ در گروہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک تمہارے خلاف کسی مصیبت کے پہنچنے یا ظلم ڈھانے کی شکایت کرتا ہوگا۔ ایک خلیفہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ایک ٹہنی ہوا کرتی تھی جس سے آپ مسواک فرمایا کرتے اور اس سے منافقین کو ڈرایا کرتے۔ تو ایک مرتبہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر عرض کی آقا یہ ٹہنی کیسی ہے جس سے آپ کی امت کے دل ٹوٹ گئے اور رعب سے بھر گئے؟ تو پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا جس نے لوگوں کے پردے چاک کیے، ان کے خون بہائے، ان کے گھروں کو ویران کیا، ان کے شہروں سے نکالا اور ان پر اپنا خوف مسلط کیا۔ ایک خلیفہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے غیر ارادی طور پر ایک اعرابی کو خراش پہنچی تو حضرت سیدنا جبریل امین نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی آقا بے شک اللہ نے آپ کو جبار و متکبر بنا کر نہیں بھیجا۔ تو آپ نے اعرابی کو بلایا اور اسے فرمایا مجھ سے قصاص لو۔ اعرابی نے عرض کی آپ پر میرے ماں باپ قربان، میں معافی چاہتا ہوں، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا اگرچہ آپ میری جان لے لیں۔ یہ سن کر آپ نے اس کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ ایک خلیفہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو مجھے خوف ہے کہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ تو جو تمہاری رعایا میں سے ہوتے ہوئے تمہارے عدل و انصاف سے محروم رہا اس کے بارے میں تم سے کیوں کر پوچھ گچھ نہ ہوگی۔ ایک خلیفہ تم ایسی آزمائش میں ڈالے گئے ہو کہ اگر آسمان زمین اور پہاڑوں پر ڈالی جاتی تو اسے اٹھانے سے انکار کر دیتے اور اس سے ڈرتے۔ ایک خلیفہ دوم امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار میں سے ایک شخص کو صدقے پر عامل مقرر فرمایا کہ صدقہ وصول کرو۔ پھر کچھ دن بعد انہیں وہیں پر مقیم دیکھ کر ان سے پوچھا تمہیں اپنے کام کی طرف نکلنے سے کس چیز نے روکا؟ وہ نہیں گئے وصول کرنے کے لیے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے شخص کی مثل اجر ہے؟ عرض کی ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا تو کیوں نہیں گئے؟ عرض کی مجھے خبر پہنچی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں کے معاملات میں سے کسی معاملے پر والی بنا، کسی معاملے پر، اب بڑی سطح کے حکومتی اقتدار سے نکل کے نیچے آئی ہے، بالکل اپنی اپنی پوزیشن پر آئی ہے، جو شخص لوگوں کے معاملات میں سے کسی معاملے پر والی بنایا گیا
تو قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھا ہوا ہوگا، اور اس سے اس کا عدل و انصافی کھول سکے گا۔ پھر اسے جہنم کے پل پر کھڑا کیا جائے گا، وہ پل اسے ایسا جھکا دے گا کہ اس کا ہر عضو اپنی جگہ سے ہل جائے گا۔ اس کے بعد اسے پہلی حالت پر لایا جائے گا تاکہ اسے حساب لیا جائے۔ اگر وہ نیک ہوا تو اپنی نیکی کے باعث نجات حاصل کر لے گا، اور اگر بد ہوا تو بدی کے باعث پل ٹوٹ جائے گا، اور وہ جہنم میں 70 سال کی مضافت کی گہرائی میں جا گرے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، تم نے یہ کس سے سنا ہے؟ یہ حدیث ہے اس سے بیان کی، تم نے کس سے سنا ہے؟ اس نے عرض کی ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ آپ نے ان دونوں کو بلا کر ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے عرض کی، جی ہاں، ہم نے یہ بات سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ آپ نے فرمایا، ہائے عمر! خلیفہ دوم فرماتے ہیں، ہائے عمر! جب حکومت میں یہ کچھ ہے تو کون اس کی ذمہ داری اٹھائے گا؟ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کی ذمہ داری وہی لے گا جس کی ناک اللہ کاٹ دے اور اس کا چہرہ خاک آلود کر دے۔ یہ سن کر ابو جعفر منصور جو خلیفہ جو نصیحت کے لیے بیٹھا ہے، رومال منہ پر لے کر چہرے پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، فرماتے حتیٰ کہ اس نے مجھے بھی رلا دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، حاکم 4 قسم کے ہیں، وہ طاقتور حاکم جو اپنے آپ کو بھی منع کرے اور ماتحتوں کو بھی منع کرے۔ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، اس پر اللہ کا دست قدرت رحمت کے ساتھ پھیلا ہوا ہے۔ دوسرا، وہ کمزور حاکم جو خود کو تو منع کرے لیکن اس کی کمزوری کی وجہ سے اس کے ماتحت عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں، یہ ہلاکت کے کنارے پر ہے، البتہ اگر اللہ اس پر رحم فرمائے تو بچ سکتا ہے۔ تیسرا، وہ حاکم جو اپنے ماتحتوں کو تو منع کرے لیکن خود عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کرے، یہ حطمہ یعنی رعایا کے ساتھ ظلم کرنے والا حاکم ہے، جس کے بارے میں حسن اخلاق کے پیکر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین حاکم حطمہ ہے، یعنی یہ اکیلا ہلاک ہوتا ہے۔ چوتھا، وہ حاکم جو خود بھی اور اس کی رعایا بھی عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کرے، یہ دونوں ہلاکت میں ہیں۔ فرمایا، اے خلیفہ، مجھے خبر پہنچی ہے کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، میں آپ کے پاس ایسے وقت حاضر ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ پھونکنے والی پھونکنیوں کو آگ پر رکھ دیا گیا ہے تاکہ قیامت کے لیے آگ بھڑکایا جائے۔ آپ نے سیدنا جبریل امین سے ارشاد فرمایا، جبریل مجھے آگ کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے عرض کی، اللہ نے اسے بھڑکانے کا حکم فرمایا تو 1000 سال تک اسے بھڑکایا گیا حتیٰ کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکایا گیا تو یہ زرد ہو گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکایا گیا تو یہ سیاہ ہو گئی۔ اب یہ سیاہ تاریک ہے، اس کے انگارے روشن نہیں ہوتے اور نہ اس کے شعلے بجھتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر جہنمیوں کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا زمین والوں کے لیے ظاہر ہو جائے تو تمام کے تمام لوگ مر جائیں، اور اگر جہنم کے پانی میں سے ایک ڈول زمین کے پانیوں میں ملا دیا جائے تو جو بھی اس سے چکھے مر جائے، اور وہ زنجیر جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اگر اس کی ایک کڑی زمین کے تمام پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو وہ پگھل جائیں اور اسے نہ اٹھا سکیں، اور اگر کسی شخص کو جہنم میں داخل کر کے نکالا جائے تو اس کی بدبو، بدصورتی اور ہیبت سے زمین والے مر جائیں۔ یہ سن کر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رونے لگے۔ آپ کے رونے کی وجہ سے جبریل امین بھی رونے لگے۔ پھر جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ رو رہے ہیں حالانکہ اللہ نے آپ کے سبب آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے۔ ارشاد فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور جبریل تم کیوں رو رہے ہو حالانکہ تم تو روح الامین ہو، اللہ کی وحی پر امین ہو؟ عرض کی، مجھے خوف ہے کہ کہیں میں بھی آزمائش میں نہ ڈال دیا جاؤں جس طرح ہاروت و ماروت کو ڈالا گیا۔ اللہ کے نزدیک جو میرا مقام و مرتبہ ہے، اس پر بھروسہ کرنے سے مجھے اللہ کی خفیہ تدبیر نے روکا ہوا ہے۔ دیکھیے کیسے کیسے لوگ، کیسے کیسے اللہ کے بندے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پھر دونوں روتے رہے حتیٰ کہ آسمان سے ندا کی گئی، اے جبریل اور اے محمد،
اللہ نے تم دونوں کو اپنی معصیت اور اس پر ہونے والے عذاب سے امان دے رکھی ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء پر ایسے جیسے جبریل کی تمام ملائکہ پر۔ یہ نصیحت کے مدنی پھول امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خلیفہ منصور کو دیے۔ اس حکایت کے راوی، اور جب لوٹنے لگے تو اس حکایت کے راوی کہتے ہیں کہ خلیفہ ابو جعفر منصور نے انہیں کچھ مال دینے کا حکم دیا تاکہ سفر میں کام آ سکے، لیکن امام اوزائی نے قبول نہ کیا، فرمایا مجھے اس کی کچھ ضرورت نہیں، میں دنیاوی مال و متاع کے بدلے اپنی نصیحت کو فروخت نہیں کروں گا۔ ہائے ہائے ہائے، کیسے لوگ تھے! اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کئی ایسے افعال ہیں کہ جن کی وجہ سے عام طور پر پریشانی اور مصیبت آدمی کو بھگتنی پڑتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، 5 باتوں سے بچنے کے لیے 5 باتوں سے بچو۔ جو قوم کم تولتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں مہنگائی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نمبر 2، جو قوم بد عہدی یعنی وعدہ خلافی کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ نمبر 3، جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ تعالیٰ ان سے بارش کا پانی روک لیتا ہے، اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان کو پانی کا قطرہ بھی نہ دیا جاتا۔ جس قوم میں فحاشی اور بے حیائی پھیل جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو طاعون کے مرض میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ جو قوم قرآن پاک کے بغیر فیصلہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو زیادتی یعنی غلط فیصلے کا مزہ چکھاتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کے ڈر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی یہ یاد رکھیے کہ ہر برائی ہماری ذات تک محدود نہیں ہے، کئی برائیاں ایسی ہیں جن کے پھیلنے اور بڑھنے سے معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر شراب عام ہوگی تو معاشرہ برباد ہوگا، زنا اور بدکاری پھیلے گی تو معاشرہ برباد ہوگا، سود پھیلے گا تو معاشرہ برباد ہوگا، کرپشن پھیلے گا، رشوت پھیلے گی، معاشرہ برباد ہوگا۔ بہت سارے گناہ و برائیاں وہ ہیں کہ جو پھیلتی ہیں تو اس کا جو وبال ہے وہ ایک فرد پر نہیں ہے، پورے معاشرے پر، پوری سوسائٹی ایفیکٹ ہوتی ہے۔ لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ برائی کو اپنے جتنی اس کی طاقت ہے ختم کرے، ہر ایک کی طاقت کے برابر اس کو برائی ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان با کرینہ ہے، قسم ہے اس کی جس کی ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو تم اچھی بات کا حکم کرو گے اور بری بات سے منع کرو گے، یا اللہ تعالیٰ تم پر جلد اپنا عذاب بھیجے گا، پھر دعا کرو گے تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ تو آج کا یہ بیان ختم کرتے ہوئے میں یہ آخر میں ضرور عرض کروں گا کہ ہر ایک کا کام ہے کہ وہ نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنے کا سلسلہ شروع کر دے۔ اگر ہم یہ کام سنبھال لینا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، ہر کوئی اپنے مقام منصب کے مطابق کام کرے، میں اپنے گھر میں کروں، جو محلے کا ذمہ دار ہے محلے میں کرے، جو صوبے کا ذمہ دار ہے صوبے میں کرے، جو ملک کا ذمہ دار ہے ملک میں کرے، جو بہت بڑی نیشن کو لے کر چلتا ہے وہ اس میں کرے، میں ایک تنظیمی ذمہ دار ہوں میں تنظیم میں کروں، جو ملکی ذمہ دار ہے وہ ملک میں کرے، ہر کوئی اپنے دائرے میں کرے، کوئی کسی کے ٹانگ نہ ڈالے۔ اگر کوئی اپنے دائرے سے نکل کے کسی کے دائرے میں داخل ہوگا تو پرابلم کریٹ ہوگی۔ ہر ایک کی ایک باؤنڈری بنی، ہر کوئی اپنی باؤنڈری کے اندر کام کرے گا اور نیکی کی دعوت دے، برائی سے منع کرے، بد عہدی ختم کی جائے، ناپ تول میں زیادتی جو ظلم ہو رہا ہے ختم کیا جائے، فحاشی بے حیائی چاہے کسی بھی سطح پر ہو، میڈیا پر ہو، گلی کوچوں میں ہو، کالج یونیورسٹی میں ہو یا بازاروں میں یا کہیں بھی ہے، اس کو ختم کیا جائے، افراد ختم کریں۔ ہم ہر بات ارباب اقتدار، حکومت اور ذمہ دار کو دیتے ہیں۔ ارے کون سا حاکم کس عورت کے کن پٹی پر بندوق رکھ کر کہتا ہے کہ بے پردگی کر ورنہ تجھے شوٹ کر دوں گا؟ یہ بے پردگی کرتی ہے تو اپنی مرضی سے کر رہی ہے۔ آپ اپنے کمرے کے اندر، گھر کے اندر بیٹھے ہیں،
کس نے کہا تھا ریموٹ کنٹرول لے کر بے حیائی اور گندی فلمیں دیکھو؟ کون تمہارے کس نے کہا تمہارا گھر دھماکے سے اڑا دوں گا اگر تم نے گندی فلم نہیں دیکھی تو معاشرہ گندا ہونے پر تبصرہ کرنے کے بجائے ہر کوئی اپنے ذہن کی گندگی کو دور کرے، اپنے ذہن کو غسل دیجئے، اپنی سوچوں کو پاک صاف کیجئے، انشاءاللہ معاشرہ پاک صاف ہو جائے گا۔ میرے پیارے باپا امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے مختلف مواقع پر مختصر اجتماعی طور پر دعوت اسلامی والوں کو اور ہر وہ شخص جو آپ کی بات سنتا سمجھتا ہے یا اس کو سن رہا ہوتا ہے، مختلف جگہوں پر مختلف مدنی پھول عطا فرمائے، جس کا تعلق ہمارے آج کے بیان سے بھی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو امیر سنت کے کہ وہ بابرکت ذات جس نے دعوت اسلامی جیسی تحریک دی، جس نے ہمیں یہ سوچ دی کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، فرد کی اصلاح کرو معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، وہ کس طرح ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں، تحریک کے فرد کو موٹیویٹ کرتے ہیں، تنظیم سے وابستگان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کی کیسی مینٹلی ان کی وہ ٹیوننگ کرتے ہیں جس سے معاشرہ اچھا بنے گا، گھر اچھا بنے گا، مملکت اچھی ہوگی، ملک اچھا ہوگا، پاکستان کس قدر عمدہ اور طاقتور ملک بن سکتا ہے۔ یہ مختلف مدنی پھول میں نے جمع کیے ہیں، آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایک تعداد تھی جو بولتی تھی کہ یہ تھوڑا اپنے قدم جما رہا ہے، یہ سیاست میں آئے گا۔ یہ تو ایک عام بات تھی کہ سیاست میں آئے گا، سیاست میں آئے گا، سیاست میں آئے گا۔ اب غالباً لوگوں کو اطمینان ہو گیا کہ اب یہ نہیں آئے گا سیاست۔ ذہن بناتا رہتا تھا میں، یار میرا ہے ہی نہیں سیاسی ذہن ہی نہیں ہے، لیکن بولتے تھے سیاست میں آئے گا، دیکھنا سیاست میں آئے گا۔ ٹی وی کا بھی نہ بول کے ٹی وی پر آ گئے، اب پتہ نہیں سیاست کا نہ بول کے کب سیاست میں آ جاتے ہیں۔ اب یعنی بڑھاپے میں سیاست میں آؤں گا میں، اچھی بات ہے یار یہ بھی۔ اب کیا ہوں گا میں، تو جوانی تھی میری تو اس وقت خطرہ تھا، تو چلو کوئی سمجھ میں آئے گا کہ بھئی خطرہ ہے۔ اب میں کیا الیکشن لڑ سکتا ہوں؟ دعوت اسلامی کو کسی کو سیاست میں کھڑا کر کے اس کو سپورٹ بھی تو کر سکتے ہیں۔ ابھی تک تو ایسا نہیں کیا دعوت اسلامی نے، اور میں نے تو اپنی شورا کو لکھ کر دے دیا ہے برسوں پہلے، مرکزی مجلس شورا کو، کہ جب تم کو دعوت اسلامی توڑنی ہو نا تو توڑنے کا اعلان مت کرنا، سیاست کا اعلان کر دینا کہ ہم سیاست میں آتے ہیں، خود ہی ٹوٹ جائیے، کیونکہ ہم نے سیاست کا ذہن ہی نہیں دیا نا، ہم نے تو وہ نماز پر اور سنتوں کے نام پر قوم کو جمع کیا ہے، تو یہ اب سیاست میں اس کو آپ کنورٹ کر ہی نہیں سکتے، پھر آپ کو دوسری وہ چاہیے کھیپ، وہ کہاں سے لاؤ گے؟ تو الحمدللہ مطلب ہے کہ ہاتھ پیر کاٹے ہوئے نا، سیاست میں آ ہی نہیں سکتے، نہ ہڑتالیں کرتے ہیں، نہ احتجاج کرتے ہیں، نہ مارا ماری کرتے ہیں، نہ پتھراؤ کرتے ہیں، دعوت سے والے کچھ کرتے ہی نہیں ہے نا، جبھی تو دنیا بھر میں ویلکم ہے، ورنہ تو کون گھسنے دیتا۔ اگر آپ ہڑتال کے کال دے کر ایک بار دیکھو، ہڑتال کے کال دیکھ کر پتا چلا اس ملک میں کام بند ہو گیا، اس ملک میں پابندی لگ گئی، اس ملک میں پابندی لگ گئی، سب سمجھتے ہیں کہ یہ پیسفل لوگ ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ملک ورنہ کمزور ہے کیا؟ یہ کس کو چھوڑ دے؟ ہمارا ملک کمزور تو نہیں ہے، لیکن ہمارا ملک ہمارے ساتھ کتنا تعاون کرتا ہے الحمدللہ۔ یہ کہ پتہ ہے کہ یہ لوگ ہنگامے ہڑتالیں نہیں کرتے، تو بڑے بڑے وزراء آ کر کتنے مدنی چینل پر پیارے پیارے تاثرات دیتے ہیں۔ مختلف سیاسی پارٹیوں والے دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں، آپس میں بھلے ان کے مطلب ہے کہ آپس میں وہ جیسی بھی جنگیں ہوتی ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں کہ یار یہ مولانا لوگ ہیں، ان کو مت چھیڑو، یہ اچھا کام کرتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ اور یہ مدنی چینل کے ناظرین ہوں یا جو بھی اسلامی بھائی ہیں، یہ اللہ کی رحمت اس بات سے مایوسی ہو جائیں کہ دعوت اسلامی کبھی سیاست میں آتی ہے، انشاءاللہ دعوت اسلامی سیاست میں نہیں آتی انشاءاللہ، جیتے جی بھی نہیں، اور میری وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی دعوت اسلامی والے سیاست میں نہ آئیں، موجودہ سیاست میں آنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کی منزل رضا الہی ہے، اور رضا الہی پانے کے لیے سیاست کی سیڑھی پر چڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اور ہمارے نعرے بھی تو مخصوص ہے نا، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے، مسجد بھرو تحریک، محبتوں کے چور کفل مدینہ، وہ سیاست کو کفل مدینہ کہتے لگے گا؟ وہ تو جب تک دوسروں کی پولے نہیں کھولو ووٹ دینے آئے گا کون؟ پورا ہمارے سارے نعروں کے اینٹی تحریک سیاست اس وقت جو ہے
कुफल मदी लगा रहेगा, इंशाअल्लाह। सर पे अमामा रुख पे दारी सर पर जुल्फे अक्सर नजरें हया से नजरें इंशाअल्लाह। शैतान के खिलाफ जंग इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। किसी ने क्लशिन को उठाया, किसी ने मारा मारी, तोड़ा फोड़ी, इसकी बस जला, उसकी कार जलाई, उसका मकान तोड़ा। अब ऐसी सूरत में मुसलमान कहाँ तरक्की करेगा? फिर रोता है कि महंगाई बढ़ गई। तो महंगाई नहीं बढ़ेगी तो क्या हुआ? जब हम अपनी इमलाक को आग लगाएंगे, अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मार रहे हैं कि हम खुद अपने हाथों अपने मुल्क के तोड़ फोड़ में मशगूल हैं। अगर हम सब एक हो जाए ना, तो कुरान पाक ने भी हमको एक किया है, इन्नमल मुमिनून इख्वा, मुसलमान भाई भाई। तो अगर ये नारा हम अपना लें कि मुसलमान भाई भाई, और इस तरह की रिवायतें हमारे जहन में बैठ जाती हैं, अहादीस मुबारक में इस तरह की है ना कि मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, ये है मुसलमान। अब आज के मुसलमान से ना हमारी जान सलामत है, ना हमारी इज्जत सलामत है, ना हमारा माल सलामत है। हम किस तरह की कैटेगरी के मुसलमान? क्या अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म काफ़ी नहीं है कि जिसने फरमाया अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो? कोई डंडा लेकर हमारे पीछे आएगा तो हम नमाज पढ़ेंगे। गवर्नमेंट क्या ये कानून पास करेगी तो हम नमाज पढ़ेंगे? हमें अब तो हमारा एहसास जिम्मेदारी खत्म है। टैक्स की चोरी कौन करता है भाई? क्या वजीर करता है? वजीर आजम करता है? सदर करता है? कौन करता है? हम सभी तो करते हैं, जनरली सारे ही करते हैं, और इस तरह हम अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं। बिजली की चोरी कौन करता है भाई? MNA करते हैं, MPA करते हैं, क्या वज़रा करते हैं? अवाम ही तो करते हैं। इसी तरह पानी का बेजा इस्तेमाल, ये भी अवाम कर रहे हैं। सूद और रिश्वत का लेन देन क्या सिर्फ गवर्नमेंट करती है? सिर्फ वजीर करता है? सिर्फ MNA करता है? MPA करता है? कौन करता है? अब हम ही तो कर रही है खूब। यानी कि रिश्वत इंतजामिया लेती है या सरकारी अफसरान जो लेते हैं वो गलत ही कर रहे हैं। इनकी आदत किसने ख़राब की? दे देकर हम ही लोगों ने तो ख़राब की। हमारे साथ सारी सियासी पार्टियां डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनका ताउन रहता है। दावत इस्लामी है ना, ये मदनी पार्टी है जिसमें सारी सियासी पार्टियों को वेलकम है। सियासतदान है उसको वेलकम है, जो अरबाब इख्तिदार हैं उनको भी वेलकम, और जो सियासत से दूर है उनको भी वेलकम। हर मुसलमान के लिए दावत इस्लामी का दरवाज़ा खुला हुआ है। दावत इस्लामी खुली किताब है और ये कितनी फैल गई है, और इसके फैलने का राज भी यही है कि हम मतलब यानी कि तंग दिल लोग नहीं है, कम ज़र्फ लोग नहीं है। हमारा ज़र्फ समुंदर की तरह वसी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर एक को गले लगाते हैं, यहाँ तक कि शराबी को गले लगाकर फुसला कर शराब का जाम उससे वापस लेकर इश्क़ रसूल का जाम उसके हाथ में थमा देते हैं। तो ये दावत इस्लामी है। अगर सारे के सारे पाकिस्तानी दावत इस्लामी को तहे दिल से कबूल कर कर इसके इज्तिमात में शिरकत और मदनी काफिलों में सफ़र, मदनी इनामात पर अमल करना शुरू कर दें और हमारी मस्जिद भरो तहरीक में शरीक हो जाएं, तो इंशाअल्लाह ये मुल्क अमन का गहवारा बनेगा। ना बने तो मुझे कह। और दावत इस्लामी का अव्वलीन पैगाम ये है कि नमाज पढ़ते रहे। तो ये सारे के सारे सियासी लीडर, सियासी कारकुन, सारे मुसलमान नमाजी बन जाएं, मस्जिद भरो तहरीक में दावत इस्लामी का साथ दें, मस्जिदों को भरें। मस्जिदें कम पड़ जाएंगी, यही ना, हम बनाएंगे मस्जिद। आप मस्जिद में आओ ना यार, इसको भरो तो सही। तो आइए मिलजुल कर हम अपने अजीज वतन पाकिस्तान को मजबूत करें और अहद करें कि इस पाकिस्तान की हर हवाले से हम खिदमत करेंगे, हिफाजत करेंगे, और हमारी किसी बात या हमारे किरदार या हमारी कोताही से हम अपने वतन अजीज को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। ये थे हमारे अमीर अहले सुन्नत। और दावत इस्लामी चूँकि दुनिया भर में इस अंदाज़ को लेकर चल रही है, यानी हम किसी भी मुल्क में पहुँचते हैं, इवन कि हमारा जहन बना हुआ कि हम दुनिया के किसी एयरपोर्ट पे भी उतरते हैं ना, हम अपना गेटअप नहीं छोड़ते, क्योंकि मुझे पता है कि इस्लाम और मुसलमानों के मुतालिक जो एक मिसकंसेप्शंस दुनिया में फैला हुआ है, तो हम तो दुनिया में उतरते हो बाकायदा वो जिसको जो पूछना है पूछे,
جو آپ بیگ کھولنا ہے بیگ کھولیں, ہمیں باڈی سرچ کرنی ہے باڈی سرچ کریں, مگر آپ یہ دیکھ لو کہ یہ اسلام کا چاہنے والا, اسلام کا ماننے والا, اسلام پر عمل کرنے والا, سنت پر عمل کرنے والا, یہ کرمنل آدمی نہیں ہے, یہ ایک اچھا شہری ہے, اور اس کو باقاعدہ آپ اپنے ایئرپورٹ سے نکل جانے دو, اور باقاعدہ رسپیکٹیبل انداز میں ہمیں ایئرپورٹ سے نکالا جاتا ہے. بلکہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے, ذاتی پرسنل پریکٹیکل میرا ایکسپیرینس ہے کہ جب ہم کسی غیر ملکی ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو باقاعدہ ہمارا امامہ دیکھ کر, یہ باقاعدہ تھوڑی دیر کے لیے میں نے دیکھا ہے کہ ان کو جھٹکا لگتا ہے, اور پھر یہ اپنے آفیسر کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ یار اس کے امامے کو چیک کروں کہ نہیں کروں, اس کی اسکیننگ کروں کہ نہیں کروں, کہ ایسا نہ ہو کہ یہ برا مان لے یا کچھ ایسا ہو جائے. ایسا نہیں کہ اندر میں کچھ چھپا کے جا رہا ہے, دیکھنا تو ان کی رسپانسبلٹی ہے. اور ہمیں بھی امیر علیہ سنت نے باقاعدہ یہ سمجھایا کہ جب بھی تمہاری چیکنگ ہو کفر مدینہ لگا لو, بولو گے تو تمہارا شک بڑھے گا کہ یہ کیوں بول رہا ہے. ایون کہ جب موٹر سائیکل کی بات چلتی تھی تو امیر علیہ سنت فرماتے تھے کہ ہیلمٹ ہمارا قانون ہے, ہیلمٹ ہمارا قانون ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب یہ اس پر جو بہت زیادہ پریشر ایسا نا تو ہمارے اسلام بھائی کو کہا گیا تھا امام اتارو ہیلمٹ پہنو, شاید آپ کو یاد ہوگا اشرف صدیقی صاحب, یاد ہے. اس وقت ہم نے کوشش کی تھی کہ یہ دعوت اسلامی کو ایگزمپشن مل جائے کہ یار یہ امام نہ اتاریں. امیر علیہ سنت کا پتہ چلا, آپ نے فرمایا کیوں رعایت لے رہے ہو, امامہ قانون ہے, یہ ہیلمٹ قانون ہے, ہیلمٹ میں تحفظ ہے, ہیلمٹ سے جان بچتی ہے, تو ہمارے اسلام بھائی کو بولو امامہ اتارے, تھیلی میں ڈالے, ہیلمٹ پہنے, موٹر سائیکل چلائیں. ملک کی قانون کی پاسداری کریں, ٹریفک بائی لاز کی پاسداری کریں. ان تمام چیزوں کو ہمارے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے تاکہ یہ معاشرہ اسی طرح تبدیل ہوگا. اگر ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے, ایگریسولی ایک دوسرے کو سمجھانے بیٹھیں گے, ٹالرنس اور برداشت ہم ختم کر دیں گے, ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا. اور یہی وہ محبت کا پیغام ہے, امن کا پیغام ہے, پیار کا درس ہے کہ دعوت اسلامی روز ہم کہہ سکتے ترقی کر رہی ہے. یہ لاکھوں لاکھ نوجوان جو سر پر امامہ سجائے, چہرے پر داڑھی سجائے, ہاتھ میں فیضان سنت لیے جو درس دے رہے ہیں, نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. اب سوچئے اگر انہیں یہ ماحول نہ ملتا تو یہ آج کہاں ہوتے. میرا ہند میں بیان تھا, بمبئی میں, بڑے میدان میں بیان تھا. بیان کا ٹائم 10:30 بجے رات کو, وہ سائلنٹ زون تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم 10:30 بجے آپ کے اسپیکر بند کر دیں گے. اب جیسے ہی 10:15 10:30 کا ٹائم آیا تو ہمارے لوگوں نے رابطہ کیا تو کہا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ لوگ بیان کیا کرو گے, آپ بیان کنٹینیو کرو, کیونکہ شراب چھڑوانا, جوا چھڑوانا, بدکاری چھڑوانا, اس پر بیان چل رہا تھا. کہ ابھی جو کام ہم کر رہے ہیں وہ کام تم کر رہے ہو, اگر تمہارے بیان سے کرپشن ختم ہو جاتا ہے تو تم بیان کنٹینیو کرو. ہمارا بیان 11:30 بجے تک چلتا رہا, ملاقات چلتی رہی رات دیر تک. مجالے کو کوئی پولیس والا اگر ہم کو بول دے, میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں, بنگلہ دیش لے گی, ابھی یو کے ہو کر آئے, ہمارے مدنی قافلے یو کے گئے, پورے اجتماعات کیے, پورے بیانات کیے. تو دنیا بھر میں الحمدللہ دعوت اسلامی کو ویلکم کیا جا رہا. ہمارے ملک کی ہماری پوزیشن ہے. تو اللہ کی رحمت سے اگر ہم دعوت اسلامی کو قبول کرتے ہیں اور ہم مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں, آپ کے یہاں مساجد ہیں, آپ کے یہاں ادارے ہیں, فیضان سنت کا درس شروع کریں, نیکی کی دعوت اسلامی والوں کو دیں کہ وہ آئیں گے کریں گے. بلکہ میں تو یہاں موجود آج اجتماع میں, یہ میں نے ابھی جو دیکھا بڑے انہوں نے شامیانے لگا کر, بہت سارے لوگ جیسے لگتا ہے کہ دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو سب کو کہتا ہوں کہ آج کے اجتماع کو غنیمت جانتے ہوئے 2 کام کر لیجئے. ایک تو نیکی کی دعوت دینی ہے, برائی سے منع کرنا ہے. دوسرا اپنا قرآن درست کر لیجئے, اپنا قرآن درست کیجئے. کیسا ہی عہدہ, کیسی ذمہ داری ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ذمہ داری کس کے پاس آئے گی آقا کی امت میں, مگر امامت کر رہے ہیں. ہمارے کو تو نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے نا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خلیفہ عظیم الشان خلافت پر, مگر نماز نہیں, امامت. اور جب آپ پر حملہ ہوا تو اس وقت بھی آپ مسجد کے امام امامت کر رہے تھے, مصلی پر نماز پڑھا رہے تھے, تب آپ پر حملہ ہوا تھا. میرے آقا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پر جب حملہ ہوا, اس وقت آپ فجر میں اٹھاتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے تھے, جسے ہم صدائے مدینہ کہتے ہیں. میرے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین ہے, جب آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا اس وقت آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. یہ سب کیا تھا؟ یہ نیکی, پرہیزگاری, تقوی عمل ہے.
اور ساتھ ساتھ میں اسلامی بھائیوں کو عرض کروں، مجھے ایک واقعہ پرانا یاد ہے کہ بعض لوگوں نے اس وقت کے خلیفہ سے شکایت کی کہ تم ہمارے ساتھ وہ برتاؤ کیوں نہیں کرتے جو صدیق اکبر اور فاروق اعظم اپنی رعایا کے ساتھ کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ بڑا خوبصورت جواب دیا کہ تم اس رعایا جیسے عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم ایسے عمل کر لو، حکمرانوں کے قلب اللہ کے دستے قدرت میں، تم اچھی عمل کر لو گے تو ہمارے دل تمہاری طرف ہو جائیں گے۔ تو ایک کاش کہ ہم اچھے اعمال کرنے والے، خوف خدا والے ہو جائیں۔ دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے اور دعوت اسلامی کس طرح آگے بڑھ رہی ہے، آئیے میں آپ کو اس کی تھوڑی سی جھلک دکھاتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک جو الحمدللہ عز و جل بہت تیزی کے ساتھ ترقی کی منازل طے کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی کو الحمدللہ نہ صرف پاکستان کے مختلف حکومتی شعبہ جات نے بلکہ دنیا کی مختلف ملکوں کی حکومتوں کی طرف سے سیٹسفیکٹری لیٹر ملے ہیں۔ It's دعوت اسلامی، it's a right to rectify the people, it's all over the world۔ ایک دم اٹھان لینا، یہ اللہ کا کرم ہی اس کو کہیں گے۔ آپ کے اخلاص اور جذبہ اصلاح امت کے نتیجے میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کے ساتھ ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے اسلامی بھائیوں، دنیا سے ایمان کو سلامت لے جانے کے لیے سخت دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا ہوگا۔ آپ کبھی بھی نہ سنے ہوں گے، نہ انشاءاللہ آئندہ سنیں گے کہ دعوت اسلامی نے کبھی ہڑتال کی کال دی ہے۔ چند اوراق پر میں نے اپنی وصیتیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں نے صاف لکھا ہے کہ مجھے کوئی مارے اگر وہ ہوگا مسلمان تو میرے حقوق اس کو معاف ہے۔ الحمدللہ ہم پولیس والوں کو دعائیں دے دے کر ان سے کام لیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چاروں طرف پولیس کی نفری لگی ہوئی ہوگی اور ہمارے ساتھ بیچارے بہت تعاون کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ حکومت گولی لاٹھی کی زبان نہیں سمجھتی، حکومت محبت کی زبان سمجھتی ہے۔ سب کے سب دعوت اسلامی میں شامل ہو جائیں تو انشاءاللہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ دعوت اسلامی کے بے شمار ایسے مراکز ہیں، مساجد ہیں اپنے، جس میں ماہ رمضان کا پورا مہینہ ہزاروں اسلامی بھائی اعتکاف کرتے ہیں۔ پورا مہینہ دنیا کی ساری رونقیں باہر ہوتی ہیں، یہ مسجد میں اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے دعوت اسلامی شب و روز ترقی کے زینے چڑھ رہی ہے۔ پھر ایک سسٹم ہے، ٹھیک ہے، مجلس سے بنی ہوئی ہیں۔ اسلامی بھائیوں کے 98 جامعات موجود ہیں جو پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں قائم ہیں، اور اسلامی بہنوں کے تقریباً 90 جامعات جس میں درس نظامی پڑھایا جا رہا ہے۔ اور دین 75,000 75,000 سے زیادہ مدنی منیا بچے اور بچیوں کا قرآن کی تعلیم حفظ و ناظرہ کے حوالے سے مفت حاصل کرنے کے لیے مدرسۃ المدینہ کا رخ کرنا۔ وہیں دعوت اسلامی کے دارالمدینہ ہیں جہاں پر دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کو جمع کر کے ایک بہترین رول ماڈل ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کو یا کہ دعوت اسلامی اس وقت اس معاشرے میں پیش کر رہی ہے۔ پاکستان کے باہر کی بات کی جائے تو الحمدللہ ہند کے اندر، یو کے میں، نیپال میں، بنگلہ دیش میں، کینیا کے اندر اور ساؤتھ افریقہ میں دعوت اسلامی کے جامعات قائم ہیں۔ جگہ بجگہ سے یہ خبریں آئیں، نہ صرف پاکستان بلکہ باہر سے بھی، کہ ہمارے یہاں مسجدیں دعوت اسلامی کے مبلغین کی کوششوں سے یہاں آباد ہو گئی ہیں۔ پھر اس میں بھی مدنی مراکز جس کو ہم فیضان مدینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، پھر اس میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماعات، پھر مبلغین کی اس میں جو بیانات کا سلسلہ رہتا ہے، سنت سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ رہتا ہے، دعائیں یاد کروانے کا سلسلہ رہتا ہے، یہ ایک مطلب کیا یہ ایک مدنی ریولیوشن ہے، ایک مدنی انقلاب ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں یہاں کے لوگ شیطان کی ڈیول کی جو ہے عبادت کرتے تھے، اس کی ورشپ کرتے تھے۔ دعوت اسلامی کی شیطان کے خلاف جنگ دیکھیے کہ یہ جگہ خرید کر اب یہاں انشاءاللہ مسجد بنائی جائے گی، انشاءاللہ یہاں مدرسہ ہوگا، یہاں جامعہ ہوگا، تلاوت قرآن کی صدائیں گونجے گی اور انشاءاللہ شیطان کا بیڑا غرق ہوگا انشاءاللہ۔
مرکز اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو یہ فیضان مدینہ کیوں دکھایا؟ یہ عالیشان مدنی مرکز پہلے سینما ہال تھا. دعوت اسلامی کا پیغام دنیا کے 175 سے زائد ممالک میں پہنچ چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے دعوت اسلامی شب و روز ترقی کے زینے چڑھ رہی ہے. انٹرنیشنلی ورک کی بات کی جائے تو یہ جملہ بے ساختہ زبان پر آ جاتا ہے کہ دعوت اسلامی کہاں نہیں. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں. 3 دن 8 دن 12 دن 30 دن 12 ماہ 25 ماہ اور ایک تعداد ہے جو وقف مدینہ ہے. سیلف اکاؤنٹیبلٹی پوائنٹ آف ویو پر ہمیں مدنی انعامات کا رسالہ دیا گیا ہے خود احتسابی کے لیے، جو آپ ڈیلی بیسس کے اوپر اس کو مطلب کہ اس کو لیں، اس کو پڑھیں. ایک ویل مینرز، ایک اچھے اخلاق، اچھے کردار والا مسلمان بننے کی آپ کے اندر ایک جستجو پیدا ہوگی مدنی انعامات کے ذریعے. الحمدللہ عز و جل دارالافتاء اہل سنت، جہاں مفتیان کرام، نائب مفتیان کرام اور علماء کرام دن رات اپنی کوششوں میں مصروف ہیں. گونگے بہرے اور نابینا اور معذور اسلامی بھائیوں میں اگر جو کہ مدنی کام ہو، اسی طرح اسلامی بہنوں کے جو مدنی کام ہیں ان کو حیا اور پردے کے متعلق درست طریقہ کار بیان کرنا، پھر ان کے رہائشی کورسز کروانا. مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا یہ اشاعتی ادارہ امیر اہل سنت اور المدینۃ العلمیہ کی کتب و رسائل شائع کر کے عاشقان رسول کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. مجلس آئی ٹی کے تحت کم و بیش 8 شعبہ جات کی ویب سائٹس کام کر رہی ہیں. مدرسۃ المدینہ آن لائن، آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس شعبے کے ذریعے سینکڑوں طالب علموں کو گھر بیٹھے فری آف کاسٹ قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے. مدنی چینل اس وقت مختلف سیٹلائٹس کے ذریعے تقریباً دنیا کے ممالک میں دکھایا جا رہا ہے اور ویب سٹریمنگ کے ذریعے بھی اس کا سلسلہ ہے. وداؤٹ وومین، وداؤٹ ایڈورٹائزمنٹ، وداؤٹ اینی میوزک، اتنا بڑا مدنی چینل. سلسلے دیکھ کر بھی بسا اوقات غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں. بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ استقامت بخشے. یہ ہمارے 9 مسلم اسلامی بھائی ہیں. آج دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. المدینۃ العلمیہ کس طرح کتب اعلیٰ حضرت اور مشکل عربی کتب کا ترجمہ کر کے، تسہیل کر کے، تخریج کر کے علماء اور عوام کے لیے مہیا یہ شعبہ کیا کرتا ہے. ایک اور بڑا پیارا شعبہ جیل خانہ جا. دعوت اسلامی کی مجلس جیل کے اسلامی بھائی جیلوں کے اندر جا کر الحمدللہ عز و جل قیدیوں کی تربیت کرتے ہیں. مجلس تعویذات عطاریہ، دعوت اسلامی کا یہ شعبہ ہزاروں کی تعداد میں ہر مہینے تعویذات پیش کرتا ہے. استخارہ کیا جاتا ہے، ٹیلی فون پر استخارہ ہوتا ہے، آن لائن استخارہ ہوتا ہے اور کئیوں کے مسائل حل کیے جاتے ہیں. ایک اور شعبہ مجلس علاج ہے. یہ ایک ایسی مجلس ہے جس میں ہزاروں دعوت اسلامی والوں کا الحمدللہ فری آف کاسٹ علاج کروایا جاتا ہے. ایک شعبہ لنگر رضویہ ہے. اعتکاف ہو، شب برات ہو، شب معراج ہو، 12ویں شریف ہو، اجتماعی ذکر و نات کے مواقع ہوں، آپ کی دعوت اسلامی ہزاروں ہزار اسلامی بھائیوں کو لنگر کھلایا کرتی ہے. پاکستان میں زلزلے کی آفت آئی، سیلاب کی تباہ کاریاں ہوں، دعوت اسلامی اس وقت بھی اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ شانہ بشانہ رہی، بلکہ کروڑا کروڑ روپے کے اشیاء اور کروڑا کروڑ روپے نقد رقوم مسلمانوں میں تقسیم کی گئی. دعوت اسلامی والے مزارات اولیاء پر جا کر دنیا بھر سے آنے والے زائرین کی تربیت کرتے ہیں. آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک اسپریچول پاور ہے. یقیناً یہ فیضان امیر اہل سنت ہے. ہمارے گھر کی در و دیوار میں دعوت اسلامی کی صدائیں ہوں. اللہ عز و جل کی محبت آپ کی نس نس میں موجیں مارے گی اور آپ پکے نمازی اور انشاءاللہ پرسکون مسلمان بن کر اس معاشرے میں ابھریں گے. خود پریکٹیکلی اس میں آئیں گے، آپ خود دیکھیں گے کہ بہت کوئی دعوت اسلامی ہے. اور آپ بھی انشاءاللہ یہ کہتے پھریں گے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں مدنی چینل جیسی نعمت نصیب ہوئی ہے جو گھر گھر ہمیں نیکی کی دعوت دے رہی ہے. دعوت اسلامی نے مدنی چینل کے ذریعے ہمیں یہ بھی سوچ دی کہ چینل نیکیوں بھرا چلایا جا سکتا ہے. بے پردگی سے، بے حیائی سے، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر چینل چلایا جا سکتا ہے.
لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں مدنی چینل شروع رکھیں. ہمارے بچوں کی تربیت بھی اس میں ہوگی، ہمارے گھر والوں کی تربیت بھی ہوگی. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، اس میں بھی لازمی طور پر شرکت کیجیے. مدنی قافلوں میں اسلام بھائیوں کے ساتھ سفر کیجیے. تمام کے پاس اگر مدنی انعامات کے رسالے مل جائیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہت فائدہ ہوگا، تاکہ ہماری اپنی اصلاح کا ذریعہ مدنی انعامات بنیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، اور ہم سب کو مل کر ساری دنیا میں پیار، محبت، امن کو قائم کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ ہوگا نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے سے. جو دعوت اسلامی کے ایک اپنا تبلیغ دین کا، نیکی کی دعوت کا ایک اپنا انداز ہے. الحمدللہ امیل سنت نے ہمیں کتاب دی ہے نیکی کی دعوت. اس میں بہت کچھ ہے. اگر اس کتاب سے درس دیا جائے، سنا جائے، اس کو عام کیا جائے، انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ خود دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں کیسی تبدیلی آتی ہے. بہت ساری کتابیں مقتۃ المدینہ نے دی ہیں، اس کو برائے کرم لیجئے. ویب سائٹ کے ذریعے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ایک مختصر سا اجتماع تھا جس میں ہم نے کوشش کی کہ ہم اس بات کو عام کریں کہ کس طرح ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. ترجمہ کنز الایمان. اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو.